علماء کو اوپر بٹھا کے انہیں عزت دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ اور نیچے بیٹھنے والا زیادہ مقدس ہے، کیونکہ نیچے بیٹھ کے حضور کا ذکر سننا خود حضور کی سنت ہے. بات ہم شروع کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، ہے نا؟ وَاشْكُرْنِي أَشْكُرْكَ وَاشْكُرْ لِي وَلَا تَكْفُرْ. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میری ناشکری نہ کرو. اللہ نے جگہ جگہ فرمایا ناشکری نہ کرو، مگر انسان سوائے ناشکری کے کچھ نہیں کرتا. جب صبح اٹھتا ہے تو ناشکری سے شروع کرتا ہے. اور بتاؤ کہ یار آج صبح اٹھا تو طبیعت ٹھیک ہوئی گی، حالانکہ وہ کوئی نہ تو ڈاکٹر ہے. اچھا دیکھیں آپ، گرمی بہت ہو رہی ہے، سردی بہت ہو رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے. غوث پاک فرماتے اللہ کی شکایتیں لگاتا پھرتا ہے. فرماتے اللہ کی شکایت لگانی ہے تو اس سے لگا جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے، اور وہ تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. فرماتے پھر کیوں اپنی رسوائی کراتا پھرتا ہے، کبھی اسے کہتا دیا، کبھی اسے بتا دیا، کبھی اسے بتا دیا. اچھا آپ بتائیں، یہ ٹیلی فون پہ بات کرنے والوں کو بیچاروں کو کوئی کام نہیں ہوتا نا، باتیں ختم ہو جائیں تو خدا کے واسطے فون رکھ دیا کرو. اور بتائیے کیا حال ہے، یہ اور اتنا خراب ہے کہ یہ آدمی کو ناشکری کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. اور بتائیے کیا حال ہے، اور گرمی بڑی ہو رہی ہے. اور بتائیے کیا حال ہے، اور سردی بڑی ہو رہی ہے. اور بتائیے، بس آپ نے یہ کہہ دیا، آپ کا نام لکھ گیا ان لوگوں میں جو اللہ کے بنائے ہوئے موسموں پہ اعتراض کرتے ہیں. اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں. ایک مرتبہ مدینے میں ہوا بہت تیز چل رہی تھی. ایک صحابی نے کہا ہوا بہت تیز چل رہی ہے. حضور نے فرمایا خاموش، یہ چل نہیں رہی ہے، اسے میرا پروردگار چلا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شکر کرو یار، ناشکری نہ کرو. آپ کر کیا سکتے ہو؟ یہ جو باتیں کرتے ہو نا، واصف علی بات سے فرماتے ہیں لوگ میرے پاس روتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں میری پریشانی دور نہیں ہوتی. میں ان سے کہتا ہوں تم شکر شروع کر دو، جس دن تم شکر شروع کرو گے آدھی پریشانی اسی دن دور ہو جائے گی. اللہ اکبر. اب دیکھیں آپ، اب آدمی یہ کہے گا کس بات کا شکر ادا کریں، میرے پاس کیا ہے. اب میں آپ کو گناتا ہوں آپ کے پاس کیا کیا ہے، یعنی وہ نہیں گناؤں گا جو آپ کے پاس نہیں ہو، صرف وہ بات کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا، یہ شکر کا معاملہ. اللہ تعالی الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ فرماتا ہے انسان پہ ایسا وقت گزرا ہے، ایک زمانہ بیتا ہے اس پر کہ وہ قابل ذکر شے نہ تھا. اللہ نے محض اپنی مہربانی سے انسان کو مٹی کے اندر انسان بنایا. وہ کہتا ہے بتا کون ہے میرے علاوہ ایسا بنانے والا جو ماں کے پیٹ میں بادشاہ بنا دیتا ہے. کون ہے اس کے علاوہ؟ کون؟ وہ کریم رب ہے، وہ رحیم رب ہے. اس کا تھوڑا سا ٹریبل بڑھا دو بھائی، اس کا ہلکا سا بیس کم کرو. ویسے میں کوئی مائک ماسٹر نہیں ہوں، اپنے آپ سے ٹھیک کر دو، آواز اس کی ٹھیک ہو جانی چاہیے. توجہ ہے کہ نہیں میری بات پر؟ آپ میری مطلب آواز خود میری خراب ہے، آپ کا مائک بالکل ٹھیک ہے، اس سے کہنا آپ تھوڑا سپورٹ کر دو. توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ تھوڑا سا ٹریبل بڑھاؤ اور بڑھاؤ. ماشاءاللہ. اب آئیے بات صاف، اور آئیے بات. ہاں ماشاءاللہ ٹھیک ہے. میں کیا عرض کر رہا تھا کہ آپ نے شکر ادا کرنا ہے، آپ نے ناشکری نہیں کرنی ہے. اچھا دیکھیں، انسان کو اللہ نے انسان بنا کے پیدا کیا. اچھا دیکھیں آپ، اگر انسان بنا کے پیدا نہ کرتا، بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں غریب نواز شاہ فرماتے ہیں کہ جب ہم خوف خدا سے روتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، مگر جب بایزید اللہ کے خوف سے روتے تھے تو آنسو نہیں نکلتے تھے بلکہ آنکھوں میں سکون نکلنے لگتا تھا. کیسا عاشق رسول تھے بایزید بستامی. ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا زید. اس سے روز آپ پوچھتے تھے صبح ناشتے میں تیرا نام کیا ہے، کہتا تھا میرا نام زید ہے. پھر دوسرے دن پوچھتے تھے تیرا نام زید. تیسرے دن پوچھا تیرا نام زید. 1 سال 2 سال 10 سال 15 سال 20 سال روز پوچھا تیرا نام کیا ہے. 20 سال کے بعد ہاتھ جوڑ کے بولا حضور بوڑھا ہو گیا، آپ کو اپنا نام بتاتے بتاتے چھوٹا سا میرا نام ہے زید، اور آپ روز صبح کو پوچھتے ہیں مجھ سے کیا بات ہے، آپ بھول جاتے ہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے یار مجھے محمد کا جو نام یاد ہے نا، اس کے علاوہ آپ کو مجھے نام ہی یاد نہیں رہتا. بایزید بستامی نے اپنی زندگی میں کبھی زندگی میں خربوزہ نہیں کھایا. فرماتے کبھی زندگی میں خربوزہ نہیں کھایا.
کہنے لگے آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے؟ سنت ہے۔ کہنے لگے سنت تو ہے مگر یہ پتہ نہیں کس طرف سے کاٹ کے کھانا سنت ہے، اس وجہ سے میں نہیں کھاتا۔ بھائی یزید گزر کے جا رہے ہیں، جب گزر کے جاتے ہیں تو ان کے محلے کا کتا ان کے اوپر بھونکنے لگتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن، جب 1 ہفتہ ہو گیا تو مرید کہنے لگے حضور یہ کتا آپ کو دیکھ کے بھونکتا ہے آپ رونے لگتے ہیں، یہ آپ کو دیکھ کے بھونکتا ہے آپ رونے لگتے ہیں، یہ آپ سے آخر ایسا کیا کہتا ہے؟ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ بتائیے۔ بھائی یزید بستامی کہنے لگے کتا جب مجھے دیکھتا ہے تو مجھ سے یہی کہتا ہے بھونک کے، اے یہ بتا بھائی یزید تیری ایسی کون سی نیکی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا ایسا کون سا گناہ تھا جو میں کتا بنا دیا؟ انسان ایک کریم تیرا کرم تو دیکھو، ہم نے کچھ مانگا نہیں، اللہ کو بھول گیا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تمہیں پلٹ کے کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ کس کو بتانے کے لیے حضور دنیا میں لائے تھے، تشریف لائے تھے؟ اللہ کا۔ کون ہے ہم سب کا مالک؟ جس کا حق ادا نہیں ہو سکتا وہ کون ہے؟ اللہ، اس کا رسول۔ کیا اللہ کا احسان کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ انسان بنایا، اچھا انسان بنا کے بھی نہیں چھوڑا، انسان بنا کے چھوڑ دیتا انسان اور بدتر جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ نے انسان بنانے کے بعد فضل اور کیا، یہ مسلمان بنا دیا۔ مسلمان بنانے کے بعد اس نے میاں پہ اور کرم کیا، مانگنے والے نے مانگا نہیں مگر عطا کرنے والا عطا کرتا رہا، مانگنے والے نے گزارش نہیں کی مگر وہ عطا کرنے والا عطا کرتا رہا۔ اس کی مہربانیاں کتنی بڑی، انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور میاں 12 نبیوں نے دعائیں مانگی تھی، یا اللہ نبی نہ بنا، اپنے حبیب کو امتی بنا دے، مگر تم اپنی قسمت پہ جتنا رشک و رقم ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تو کتنی بڑی سعادت تمہارے پاس تھی کہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، جب پیدا ہوئے تو حضور کا دامن ہاتھ میں لے کے پیدا ہوئے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، تو ان سے کہہ دینا تم آئے ہوگے خالی ہاتھ، تم جاؤ گے خالی ہاتھ، ہم نہ تو خالی ہاتھ آئے تھے نہ خالی ہاتھ جائیں گے۔ آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں تھا، جائیں گے تو نبی کا دامن ہاتھ میں ہوگا۔ آج یہ فلسفہ ختم ہو گیا کہ خالی ہاتھ آئے تھے، ہم کیوں کہیں جب ہمیں اس نے خالی ہاتھ بھیجا ہی نہیں؟ ارے یار جنہیں بھیجا ہوگا وہ کہیں، ہمارے تو ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، خدا کی قسم ہمارے ہاتھ، ہمارے دونوں ہاتھوں میں نبی کا دامن ہے۔ خالی ہاتھ رہے تھے، خالی ہاتھ، اور سنے دیکھا، اچھا دیکھیں پھر اگر یہی چھوڑ دیتا نا، امتی بنا دیا، میری خوشمتی قسمتی میں تیرا امتی، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، اب یہ بھی یہاں پہ چھوڑ دیتا، مگر نہیں ہے میرے کریم تیرا کتنا بڑا شکر ہے۔ اس وقت 73 فرقے کیسے کیسے بدتمیز حضور کی ذات میں کمیاں معاذ اللہ نکالنے والے بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس وقت کتنے ہیں؟ 73 فرقے ہیں تقریباً، مگر جب تمہیں پیدا کیا تو شکر ادا کرو، یار کے غداروں میں نہیں، یار کے وفاداروں میں پیدا کیا۔ اللہ حضرت کے ماننے والوں میں پیدا کیا۔ میں تو اپنی اولاد کو بھی وصیت کر کے جاؤں گا کہ دیکھو چاہے کچھ ہو جائے، حالات کیسے بھی ہو، مگر اعلیٰ حضرت کا دامن اگر چھٹ گیا تو اسلام ہاتھ سے چلا جائے، اور جتنوں کا چھٹا ہے ان کا چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت یہ دور غوث اعظم ہے، دور غوث اعظم ہے، اور جس کا دور ہوتا ہے اسی کا سکہ چلتا ہے۔ تو سنو یہ دور غوث اعظم ہے، اور اعلیٰ حضرت میاں ایک بات سنو، جیسے غوث تو پہلے بھی آتے تھے، مگر غوث کے بعد پھر دوسرا غوث، اس کے بعد اس کی حکومت ختم، مگر جب شیخ عبد القادر جیلانی دنیا میں آئے تو اب ان کا ڈنکا قیامت تک بجتا رہے گا، مہدی تک ان کی غوثیت کبریٰ پر فائد میرے غوث اعظم ہے۔ اسی طرح سے غوث اعظم نے نوازا ہے اعلیٰ حضرت کو، وہ مجدد اور ہوں گے جو 100 سال کے لیے آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو جو غوث اعظم نے دنیا میں بھیجا ہے نا، یہ یہاں پر جو کرم کیا ہے اپنا فیض ان کے اوپر بھیجا ہے، یہ ایسا فیض ہے کہ جیسے غوث تو آتے رہیں گے، غوث اعظم پہ فرق نہیں پڑے گا، ایسے ہی مجدد آتے رہیں گے، مگر
چوٹی اتر جاتی ہے مگر خون کا رنگ نہیں اترتا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے ہمیں گستاخوں میں پیدا نہیں کیا، بے ادبوں میں پیدا نہیں۔ بولو اللہ کا شکر ہے، آپ بولو تو ذرا، بولا تو صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے میرے مالک تو نے، مگر انسان شکر گزار نہیں ہے۔ آج کل کہتا ہے پیسہ مل جائے، پیسہ مل جائے، پیسہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پیسہ معیار ہے؟ پیسہ خوشیوں کا معیار ہے؟ نہیں، پیسہ خوشیوں کا معیار نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤ صحت بھی خوشی ہے، صحت سے بڑی کون سی خوشی ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ بتائیں، اگر آپ کہتے ہیں بہت بڑی دولت والا انسانی مالدار ہوتا ہے تو اب میری بات پر یہاں پر دھیان دیں اور دھیان کے میری بات پر غور کرتے چلے جائیں۔ ایک آدمی میں اسے جانتا تھا، بمبئی میں رہتا تھا، اس کے پاس 20 کروڑ کا اپنا گھر تھا، 50 کروڑ کی فیکٹری تھی، بچے کی اس کے بچے کے جو ہے نا وہ لیور میں کوئی پرابلم ہو گئی، میدے میں پرابلم ہو گئی، ایک چنئی دکھایا، ممبئی دکھایا، چنئی دکھایا، دلی دکھایا، سب نے منع کر دیا، تو پھر لندن لے کے گیا، امریکہ لے کے گیا۔ امریکہ سے جب آیا تو اس کا دوسرا میدا بدلا، یعنی ایک میدا خراب ہو چکا تھا، دوسرا میدا ڈالا گیا۔ جب وہ بمبئی آیا تو اس کا وہ 20 کروڑ کا فلیٹ بل بک کے اپنے بیٹے کے میدے میں لگ چکا تھا، اور 50 کروڑ کی وہ فیکٹری بھی بک کے اس کی جو ہے وہ بیٹے کے میدے میں لگ چکی تھی، اور اس کے بعد وہ مزدوری کرتا تھا اور دنیا کو یہ کہتا جاتا تھا لوگوں اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دولت بڑی چیز نہیں ہوتی، 70 کروڑ روپیہ ایک میدے کے برابر نہیں ہے، میدے کے برابر نہیں ہے۔ ایک آدمی اسپتال میں گیا، یہ بات پرانی تھی، میں نے بیان کی تھی مگر پھر بیان کر رہا ہوں۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، اسپتال میں گیا، سانس لینے میں دقت تھی، اس کے لگایا گیا آکسیجن، جب آکسیجن لگایا گیا طبیعت اس کی ٹھیک ہو گئی۔ 1.5 دن کے بعد جب اس کی چھٹی ہوئی تو ڈاکٹر کا بل دیکھ کے رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا بل زیادہ ہو تو بڑے میاں کچھ کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ تیرا پورا اسپتال خرید سکتا ہوں۔ کہا تو پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا رونے کی وجہ یہ 1.5 دن تیرے آکسیجن سے میں نے سانس لیا ہے تو تو نے مجھ سے 90,000 کا بل بٹھال دیا، اور 80 سال کا بوڑھا ہوں، اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ کبھی آپ بھی تو سوچا کرو، صحابہ کی جب 30 سال کی عمر ہو جاتی تھی تو وہ کہتے تھے بہت جی لیے، 3 رتیں نکل گئی زندگی کی، اب تو موت کی تیاری ہے۔ مگر ہمارے یہاں تو بزرگ لوگ بھی زندگی کی آرزو لگے رکھ بیٹھے ہیں۔ جو زندگی کی آرزو میں جیے گا وہ گناہ کرتا جائے گا، اور جو موت کو یاد کرتا رہے گا اللہ اسے گناہ سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اے لوگوں ذرا غور تو کرو، یہ کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں دولت میں جب آپ جایا کریں، کبھی اسپتال جایا کریں، کبھی قبرستان جایا کریں۔ کچھ لوگ قبرستان میں جاتے ہیں ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں ان کا دل ہی نہیں ہے، دل برباد ہو چکا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں اگر کوئی قبرستان کے قریب سے گزرے اور اسے آخرت کی یاد نہ آئے تو اس کا دل برباد ہو چکا ہے، اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور میاں جو قبر میں اپنے باپ کو دفن کر جائے اس کے بعد پھر کیا اسے کسی نصیحت کی ضرورت ہے؟ یار بتاؤ، میں نے اپنے باپ کو اپنے سامنے قبر میں نیچے رکھ کے دیکھا تھا، اور پھر ایک دن میں اپنے باپ کی قبر میں خود بھی گیا تھا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے باپ کو جو ہے وہ کھو دیا ہے۔ اب مجھے کسی مولانا کی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، میرے باپ کی موت میرے لیے کافی ہے، میرے دادا کی موت میرے لیے کافی ہے، قبر کی تیاری کرنے کے لیے میرے رشتہ داروں کی موت کافی ہے۔ میں 15 سال ہو گئے مجھے دفنوں میں جاتے جاتے کتنوں کو قبروں میں نیچے اتار آیا، اور انسان ناشکرا ہے، ناشکرا ہی رہے گا۔ اسپتالوں میں جایا کرو، اور قبر غوث پاک فرماتے اگر تیرا کوئی جاننے پہچاننے والا نہ ہو اسپتال میں پھر بھی جایا کر، اسپتال میں جائے گا تجھے پتہ لگے گا۔ میں اسپتال میں ایمس میں دلی میں گیا، کینسر ڈپارٹمنٹ میں اکثر میں جاتا ہوں، جب میرا دل زیادہ سخت ہو جاتا ہے نا تو پھر اپنے دل کی جو ہے وہ گندگی اور دل کی زنگ دور کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ اب جب وہ گیا تو ایک آدمی نے مجھے بلایا، ایک آدمی تھا ایسے 50 سال کی عمر تھی، مجھ سے کہنے لگا مولانا ادھر آؤ۔ میں نے کہا بولیے۔ میں نے کہا میرے پاس BMW ہے، بہت مہنگی کار ہوتی ہے، میرے پاس مرسڈیز ہے، میرے پاس بہترین گاڑیاں ہیں، میرے پاس بہترین بنگلو ہے، میرے پاس بمبئی میں بہترین گاڑیاں ہیں، سارے کاروبار ہیں۔ پھر روک کے کہنے لگا میرے کسی کام کے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مجھے کینسر ہو چکا ہے، 1 مہینے کے بعد مر جاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر کے میرا ہاتھ پکڑ کے بولا لوگوں سے کہنا پیسہ سب کچھ نہیں ہے، اگر اللہ نے تجھے بغیر دواؤں کے جی رہے ہو تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ بولو بات ہے کہ نہیں؟ مگر انسان ناشکرا ہے، انسان شکر نہیں ادا کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی گزر کے جا رہے تھے، کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا، چلتے پیروں کے جوتے ٹوٹ کے میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے، جب ٹوٹ گئے تو پیسے نہیں تھے، چھالے پڑ گئے، چھالے جب پھوٹے۔ میری تقریر کو آپ صرف مزے کی چیز نہ بنائیں، خدا کے واسطے آپ تھوڑا سی اپنی زندگی میں شامل کریں ان باتوں کو، اور اللہ کا شکر ہے میری زندگی میں یہ شامل ہے باتیں۔ میں اپنی کبھی تقریر میں وہ بات کبھی نہیں کرتا، وہ اللہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے اس پر میں خود عمل نہیں کرتا۔
اور میں نے کبھی تقریر دوسروں کے لیے نہیں کی، ساری تقریر اپنے نہیں کرتا، اپنے لیے کرتا. اور اگر کسی کو اس میں شک ہے تو وہ میرے ساتھ رہ کے دیکھے. یہ بات میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی نعمت بیان کر رہا ہوں. شیخ سعدی کہتے گزر کے جا رہا تھا، پیر کے جوتے جو ہے نا وہ ٹوٹ گئے. کہتے ٹوٹ گئے تو پیروں میں چھالے پڑ گئے، پھوٹ گئے، زخم ہو گئے. میں نے دعا مانگی ہے مولا اتنا تو دے دے کہ جوتے خرید لوں. کہتے بس یہ دعا مانگ کے اگلے موڑ پہ مڑاؤں تو میں نے دیکھا ایک آدمی ہے، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں گر گیا. میں کہا مولا مجھے معاف کر دے، میری غلطی ہو گئی، میرے پاس کم سے کم پاؤں تو ہے، اس کے پاس تو پاؤں نہیں ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ اپائج نہیں ہے تو شکر ادا کرو. جن کے گھر میں اپائج بچے پورا خراب اپائجوں والی زندگی گزارتے ہیں. اگر آپ کو بیماری نہیں ہے شکر ادا کرو، سجدے میں گر جاؤ. مالداری کا نسخہ پوچھتا ہے آدمی. اللہ اکبر. مولانا روم نے لکھا ہے، حاتم تائی سے کسی نے پوچھا تو تو بہت بڑا سخی ہے، تو نے اپنے آپ سے بھی بڑا کسی کو دیکھا؟ کہنے لگا ہاں میں نے اپنے آپ سے بڑا سخی ایک دیکھا تھا. کہا کون؟ کہنے لگا مجھ سے زیادہ سخی تھا ایک آدمی، عرب کا رہنے والا ایک دیہاتی. میں اس کے پاس گیا، مجھے بھوک لگی تھی. اچھا جب کوئی بھوکا ہوتا ہے نا تو وہ حاتم تائی نہیں ہوتا. جب کوئی بھوکا ہوتا ہے وہ نور و مجسم نہیں ہوتا. جب کوئی بھوکا ہوتا ہے تو وہ کیسا رضا نہیں ہوتا، وہ بھوکا ہوتا ہے. جب کوئی بھوکا ہوتا ہے تو وہ مفتی ہمارے اکبر علی صاحب، یہ مولانا مبارک صاحب، یہ مولانا مبارک نہیں ہوتے. انسان کا یہ ہمارے جتنے علماء بیٹھے، جب کوئی بھوکا ہوتا ہے تو بادشاہ نہیں ہوتا، بھوکا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے بھوک لگی تھی، دروازے پہ دستک دے گا، مجھے کچھ کھانے کو ملے گا. اس نے کہا ٹھہر جائے ابھی دیتا ہوں. کہتے ہیں وہ بکری کاٹ کے اس نے ذبح کی. اس کے بعد ذبح کرنے کے بعد اس نے مطلب کاٹا جو بھی تھا اس کا طریقہ، اور اس نے پھر وہ جو کلیجی بھونی، اور بھوننے کے بعد کہتے ہیں میرے سامنے رکھ دی. کہتے ہیں میں نے اسے اٹھایا اور کھایا. بڑی اچھی بھونی ہوئی کلیجی تھی. میں نے اسے کھانے کے بعد کہا بڑی اچھی کلیجی ہے. اس نے میری طرف دیکھا، کچھ نہیں بولا، اندر اپنے چلا گیا. کہتے رات کے آدھی رات کے وقت مجھے اسے اٹھایا اور کہنے لگا مہمان آدھی رات ہو گئی، تمہارا میدہ بھی اب خالی ہو گیا ہوگا، یہ 2-3 کلیجیاں اور ہیں، کھا لو. کہتے ہیں میں نے جب اٹھ کے کھایا تو وہ اور بھی زیادہ اچھی تھی. میں نے کہا صاحب بہت اچھی ہے، یہ تو پہلے سے زیادہ اچھی ہے. کہنے لگے وہ جو چلا گیا صبح کو پھر آیا، اس نے 4-5 کلیجی رکھ کے ہاتھ جوڑ لیے. کہنے لگے اب میری تعریف مت کرنا. کا کیا مطلب؟ کہ اگر آپ کلیجی کی تعریف کرو گے تو ہمارے یہاں کا مطلب یہ مانا جاتا ہے کہ مہمان جب کسی کھانے کی تعریف کرے تو اس کا مطلب یہ اسے اور چاہیے، اس کا مطلب یہ اسے اور چاہیے. لہذا جب مہمان یہ کہتا ہے کھیر اور دے، کھیر بہت اچھی ہے تو آپ کہتے ہیں اور دے دو. جب کوئی کہتا ہے یہ سالن بہت اچھا ہے اور کھا لو، کہتے ہیں یہ شائستہ طریقہ ہے. لہذا میری جتنی بھی بکریاں تھی نا میں سب قربان کر چکا ہوں آپ کے اوپر، اور ساری بکریاں ختم ہو گئی. اب اگر آپ میری کھانے کی تعریف کرو گے تو میں آپ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، آپ کو مزید کھانا پیش نہیں کر سکتا. مولانا روم کہتے ہیں سن، جب دنیا والے کی تعریف کرے گا وہ بھی تجھے کھلائے گا، مگر ایک دن ہاتھ جوڑ لے گا. مگر سن وہ جو رب ہے نا اس کی جتنی تعریف کرے گا وہ تمہیں عطا کرتا رہے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو وہ نعمتیں بڑھاتا کرے. بے شک وہ نعمتیں بولو تو سبحان اللہ، نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا. وہ نعمتیں